حدیث پاک حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حدیث پاک سماعت کرنے سے پہلے آپ یہ سماعت فرما لیں کہ مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد پاک میں ایک جگہ ہے، مخصوص جگہ، جس کو ریاض الجنہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جو حضرات بھی وہاں گئے ہیں خوش نصیب ہیں، انہوں نے وہاں کی برکتیں لوٹی ہیں اور وہاں کے انوار سے وہ مستفیض و مستنیر ہوئے ہیں، اور ممکن ہے کہ وہاں نماز پڑھنے کی سعادت بھی ان کو حاصل ہوئی ہو، اور الحمدللہ میں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہوں جنہیں وہاں نماز پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی اس مقام پر، جس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ ریاض الجنہ کا معنی ہے جنت کی کیاری، جنت کا باغ۔ اس مقام کو اور اس مخصوص زمین کے حصے کو ریاض الجنہ کیوں کہا گیا، اور اس کا یہ جو ٹائٹل یا نام ہے یہ کس نے دیا ہے، اس حدیث پاک میں سماعت فرمائیں گے آج انشاءاللہ۔ آقا دو جہاں نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کا وہ حصہ جو میرے اس گھر، حضور کا گھر کیا، حجرہ عائشہ، حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ، جہاں حضور کا وصال ہوا اور جہاں حضور کی تدفین ہوئی، یعنی گنبد خضرا جہاں آج موجود ہے اور جہاں حضور کا مزار انور ہے، وہ حضور کا مکان تھا۔ تو حضور رحمت عالم نے اسی مکان کے بارے میں فرمایا کہ زمین کا وہ حصہ جو میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان میں ہے، یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، یہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، یہ جنت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے، یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ تو یہ جو اس کو تمغہ ملا یا کسی اور نے نہیں بلکہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عطا فرمایا ہے، اور حضور نے اپنی زبان اقدس سے منبر شریف، جہاں منبر تھا، جہاں حضور رحمت عالم کھڑے ہو کر خطبہ عنایت فرمایا کرتے تھے، جس مقام پر منبر ہے اس وقت بھی اور اس وقت بھی، منبر تو بدلتا بدلتا رہتا ہے، آج وہاں دوسرا منبر ہے، تو منبر کی سرزمین جہاں پہ منبر تھا وہاں سے لے کر حضور نے اپنے گھر کے درمیانی حصے کو جنت کی کیاری اور جنت کا باغ قرار دیا ہے۔ اسی لیے اس مقام کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، اور وہاں نماز پڑھنا، ذکر کرنا، تلاوت کرنا، درود پاک بھیجنا، اس مقام پر پہنچنا، یہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ میں نے وہاں دیکھا کہ ہوڑ لگی رہتی ہے، بلکہ لوگ جو سعودی وہاں کے لوگ ہیں، نجدی، میں نے ان کو دیکھا کہ اس مقام پر جانے کے لیے باقاعدہ دوڑ بھاگ شروع کر دیتے ہیں، اور ادب و احترام کے سارے تقاضے بھول جاتے ہیں کہ کس بارگاہ میں کھڑے ہیں۔ جس شخص نے، جس ذات نے، جس عظیم ہستی نے اس سرزمین کو ریاض الجنہ کہا، وہاں جانے کی اتنی ہوڑ ہے کہ اسی کی بارگاہ کا ادب و احترام بھول گئے لوگ، اور دوڑ دوڑ کر وہاں جاتے ہیں۔ ایک شور ہوتا تھا، مگر ابھی حکومت نے کنٹرول کیا ہے، وہاں پر باقاعدہ پردوں کا اہتمام کر کے اور سٹنگ کر کے افراد اور حکومت کے کارندے مقرر کر کے اس پر روک تھام لگا دی گئی۔ اب وہاں کوئی دوڑ نہیں پاتا ہے، گویا کہ حکومت نے بھی، وہاں کے ذمہ داروں نے بھی محسوس کیا کہ اس میں تو بے ادبی ہے، لوگ دوڑ کر یہاں آتے ہیں، تو اب انہوں نے ایسی سیٹنگ کر دی ہے کہ لوگ دوڑ کر وہاں نہ جانے پائیں۔ بہرحال جاتے ہیں، مگر بہت بے تحاشا بھیڑ ہوتی ہے، وہاں پہنچ جانا سعادت مندی کی بات ہے۔ اب یہ ریاض الجنہ کا جو جس حصے کو ریاض الجنہ قرار دیا گیا ہے، اس پر میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ ابھی یہ حدیث پاک مکمل نہیں ہوئی، حدیث پاک ایک ٹکڑا میں اس کو ابھی موقوف رکھتا ہوں، وقت ہوگا تو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ ہمارے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نعت کہی ہے، اس میں انہوں نے بہت پیارا شعر کہا ہے جو ریاض الجنہ کے حوالے سے ہے۔ وہ کہتے ہیں، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، چاہیں تو آپ لوگ بھی واہ واہ کہہ سکتے ہیں یا سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں ہمارے امام نے کہا
کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنی پیاری کی بنائی واہ واہ، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ۔ اب آگے فرماتے ہیں اسی ریاض الجنہ کے حوالے سے کہ اس طرف روزے کا نور اس سمت منبر کی بہار، اس طرف روزے کا نور اس سمت منبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری واہ واہ، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری واہ واہ، پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے کوچے میں رضا، دل سے تحفے میں رضا، پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ اب یہاں پر جو حضور نے فرمایا کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے جو میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کا حصہ ہے، جنت کا ٹکڑا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے مفسرین کرام نے، شارحین حدیث نے اس کے کئی معانی بیان فرمائے ہیں۔ موبائل سائلنٹ کر لیں تو بہتر ہوگا، محفل پاک کی بے ادبی نہ کریے، یہ کوئی معمولی محفل نہیں، یہ وہ محفل ہے جس میں حضور رحمت عالم کی باتیں ہو رہی ہیں اور ان کی مبارک گفتگو کی جا رہی ہے، یہ کوئی دنیاوی محفل نہیں ہے۔ تو شارحین حدیث نے یہاں پہ فرمایا کہ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ یہ جنت سے، یہ ٹکڑا جنت سے آیا ہے، جس طرح سنگ اسود، حجر اسود جس کا لوگ بوسہ لیتے ہیں، جو خانہ کعبہ میں نصب ہے اور جس کا استلام کرتے ہیں، دور سے ہاتھ کر کے چومتے ہیں، یا خوش نصیب لوگ وہاں پہنچ کر اس کو چومتے ہیں، حجر اسود وہ بھی جنتی پتھر ہے۔ تو جس طرح حجر اسود حضرت خلیل اللہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو ملا، ان کو تحفے میں دیا گیا، اسی طریقے سے جنت کا ایک حصہ حضور کو بھی دیا گیا جو ریاض الجنہ کے نام سے موسوم ہوا۔ ایک مطلب یہ، اور ایک مطلب یہ ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو یہ حصہ مسجدوں کے ساتھ اٹھ کر جنت میں چلا جائے گا، جس طریقے سے مسجدیں جنت میں جائیں گی اور ان کو فنا نہیں کیا جائے گا، حضور کا روضہ، خانہ کعبہ اور دنیا کے تمام مساجد سب جنت میں داخل ہوں گی، تو یہ جو زمین کا حصہ ہے یہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ یہ حضور نے خصوصی اس کا نام لے کر اس کا شرف بیان فرمایا، اور یہ قول یہ کیا گیا ہے کہ اس وقت یہ زمین کا جو حصہ ہے یہ جنت کا حصہ ہے، اور یہ زیادہ راجح تفسیر ہے، یعنی گویا کہ جو شخص ریاض الجنہ، جو موجودہ ریاض الجنہ ہے جہاں پر حکومت نے یہ گرین قالین بچھایا، گرین قالین وہاں بچھا ہوا ہے، یہ جو مخصوص حصہ مسجد نبوی شریف کا ہے جس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، یہ واقعی میں جنت کا ٹکڑا ہے، یعنی جو دنیا میں رہ کر اس مقام پر پہنچ گیا تو گویا کہ وہ دنیا ہی میں رہ کر جنت کے حصے میں پہنچ گیا ہے۔ تو یہ شارحین حدیث میں بیان کر چونکہ حضور رحمت عالم نے فرمایا کہ یہ جنت کا حصہ، جنت کا ٹکڑا ہے۔ اس کی اور تشریحات بھی ہیں۔ اب ایک اس کی تشریح کی گئی ہے، جیسا کہ یہاں پر حاشیے کے اندر بھی اس تشریح کو بیان کیا ہے مرقات المفاتیح کے حوالے سے، علامہ ملا علی قاری رحمن نے جو کچھ لکھا، یہاں اس کی حاشیے میں اس کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ ریاض الجنہ کو جو حضور نے جنتی ٹکڑا قرار دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر نماز پڑھنا اور وہاں پر جا کر اللہ کا ذکر کرنا یہ جنت میں داخلے کا سبب ہے، جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ یعنی یہ تشریح بھی صحیح ہے کہ وہ مقام جنتی ٹکڑا ہے، جنتی ٹکڑا ہے، اور یہ تشریح بھی ملتی جلتی ہے کہ جو وہاں پر جا کر اللہ کا ذکر کرے، نماز قائم رکھے، درود پڑھے، تو اس کا یہ عمل اور اس کی یہ عبادت جنت میں داخلے کا سبب بن جائے گا۔ جیسے حدیث پاک میں آیا الجنت تحت ظلال السیوف، یہ حدیث پاک ہے کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ تلوار سمجھتے ہیں نا، تلوار جس سے جہاد ہوتا تھا، جنگیں ہوتی تھی اس زمانے میں، جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ جنت تلواروں کے نیچے تلاش کی جائے، مطلب یہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ، جو زمانے میں جہاد فی سبیل اللہ ہوتا تھا، وہ جہاد جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ جیسے کہا گیا کہ جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ماؤں کی خدمت کرو جنت حاصل کرو، ماؤں کی خدمت کرو جنت حاصل کرو، اور کئی روایتوں سے ثابت بھی ہے۔
اور اس کو آقا دو عالم بارہا بیان فرمائے، تاکید فرمائی، ماں کی خدمت اور باپ کی خدمت کے حوالے سے تاکیدات موجود ہیں۔ تو جس طرح وہاں پر ماؤں کی خدمت کرنا جنت میں داخلے کا سبب ہے، اور جس طرح جہاد فی سبیل اللہ کرنا جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے، اسی طریقے سے اس مقام پر نماز پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا، درود پاک پڑھنا جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ بہرحال یہ تشریح بھی ہے، مگر راجح تشریح یہی ہے کہ وہ جو حصہ ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے، جو وہاں داخل ہو گیا وہ گویا کہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مکۃ المکرمہ زادہ اللہ عزت و کرامہ، اس کو بھی حضور سے نسبت حاصل ہے، اور مدینہ منورہ کی گلیاں، کوچے، بازار، باغات، ان کو بھی حضور سے نسبت حاصل ہے، مگر خاص طور سے اسی زمین کے حصے کو ریاض الجنہ کیوں کہا گیا؟ سب کو حضور کی قدموں سے نسبت حاصل ہے اور سب نے حضور کے قدموں کو چوما ہے۔ بعض شارحین حدیث نے یہاں پر بڑی پیاری بات کہی ہے، انہوں نے فرمایا کہ مکۃ المکرمہ حضور کی جائے پیدائش، حضور وہاں پیدا ہوئے، اس لیے اس کو مقام و شرف حاصل، وہاں خانہ کعبہ ہے، اس کو مقام و شرف حاصل ہے۔ اور مدینہ منورہ کی گلیاں، کوچے اور مدینہ منورہ کا پورا علاقہ طیبہ کہلاتا ہے، طابہ یا طیبہ کہا جاتا ہے اس کو۔ انہوں نے حضور کے قدموں کو بارہا چوما ہے، مگر چاہے مکۃ المکرمہ کی سرزمین ہو یا مدینہ منورہ کے سرزمین ہو، ان تمام سرزمینوں میں سب سے زیادہ حضور کے قدموں کو چومنے کا شرف اگر کسی زمین کو حاصل ہوا ہے تو ریاض الجنہ کی زمین کو حاصل ہوا ہے، چونکہ حجرہ انور کی بالکل سامنے حضور کا منبر تھا اور دروازہ حضور کا مسجد نبوی شریف میں کھلتا تھا۔ حضور اس دروازے سے چل کے آتے تھے، منبر پر نماز پڑھاتے تھے، پھر اندر تشریف لے جاتے تھے۔ فجر میں تشریف لائے، نماز پڑھائی، اندر تشریف لے گئے۔ ظہر میں تشریف لائے، نماز پڑھائی، اندر تشریف لے گئے۔ عصر میں باہر تشریف لائے، نماز پڑھائی، پھر اندر تشریف لے گئے۔ 5 وقت کی نمازوں میں 10 مرتبہ حضور کا آنا جانا رہتا تھا۔ حضور اپنے حجرے سے نکلتے، منبر کے پاس تشریف لاتے، محراب میں کھڑے ہو کے نماز ادا فرماتے، پھر اندر تشریف لے جاتے۔ تو یہ شرف مدینہ منورہ کے کسی حصے کو حاصل نہیں ہوا کہ اس نے دن میں کم سے کم 10 بار چوما حضور کے قدموں کو۔ یہ شرف صرف ریاض الجنہ کو حاصل ہوا کہ اس نے حضور کے قدموں کو کم سے کم 10 مرتبہ روزانہ چوما ہے، آتے ہوئے بھی چوما اور جاتے ہوئے بھی چوما۔ تو حضور کے قدموں کی نسبت کی برکت تھی کہ اللہ عز و جل نے حضور کی زبان اعلان فرما دیا کہ محبوب یہ زمین آپ کے قدموں کو بابت چوم رہی ہے، آپ اعلان فرما دے کہ اللہ نے اس زمین کو دنیا ہی میں جنت کا ٹکڑا بنا دیا ہے۔ یہ حضور کے قدموں کی نسبت، جو حضور کے قدموں سے وابستہ ہو جاتا ہے وہ بہت عظیم ہو جاتا ہے۔ یہ سب نسبتوں کی برکتیں ہیں، اور ہم تو نسبت والے ہیں، نسبتوں سے پیار کرتے ہیں، نسبتوں سے محبت کرتے ہیں، اور جو شے جتنی عظیم شے کی جانب منسوب ہوتی ہے وہ شے اتنی ہی عظیم ہوا کرتی ہے۔ اور حضور رحمت عالم کی محبت کی علامت ہے کہ جو چیز بھی حضور منسوب ہو اس سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے۔ اب کوئی شخص میں حضور سے محبت کرتا ہوں اور مدینہ منورہ سے محبت نہ کرے، مکۃ المکرمہ سے محبت نہ کرے، میدان بدر سے محبت نہ کرے، احد پہاڑ سے محبت نہ کرے، مسجد قباء سے محبت نہ کرے، دیگر مقامات جن کو حضور سے نسبت حاصل ہے ان سے محبت نہ کرے، پیار نہ کرے، تو پھر وہ محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے، کذاب ہے، اس کے دعوے کی کوئی حقیقت نہیں۔ چونکہ محبت اگر ہوتی حضور سے تو جو چیزیں حضور کی جانب منسوب ہیں ان سے محبت کرتا، ان سے پیار کرتا۔ تو یہ محبت کی علامت ہے۔ ہم ریاض الجنہ میں جانا چاہتے ہیں، ریاض الجنہ میں نماز ادا کرنا چاہتے ہیں، اس سے پیار اور محبت کرتے ہیں، تو اس کی وجہ فقط یہ ہے کہ ہم اپنے حبیب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں۔ تو حضور سے محبت کی علامت اور حضور سے محبت کی نشانی ہے۔ تو کتنی پیاری عظیم حدیث پاک۔ اب ایک پوائنٹ کی بات سنیے آپ، یہاں تو ماں بینا بیتی آیا، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کو جو حصہ ہے وہ جنت کا حصہ ہے، یہ حضور نے فرمایا۔ اب بار روایتوں میں یہ آیا ہے کہ حضور نے فرمایا بینا قبری و منبری، میری قبر اور میرے منبر کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ جنت کا باغ ہے، یہ فرمایا حضور نے۔ تو اس وقت حضور باحیات قبر انور حضور کی تھی ہی نہیں، زندہ تھے وہ، تو حضور کے میری قبر اور میرے منبر کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ جنت کا باغ ہے۔ تو حضور اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ یہی جو میرا حجرہ ہے یہی میری قبر بنے گی اور یہی مجھے دفنایا جائے گا، اس لیے حضور نے فرمایا کہ میری قبر
اور میرے ممبر یعنی ممبر کی جو زمین ہے اس درمیان کا جو حصہ ہے وہ جنت کے باغ ہے۔ اب آگے دیکھیے بس ایک ٹکڑا اور حدیث پاک کا، اور حضور نے فرمایا ممبری علی حوضی، اور میرا ممبر میرے حوض پر ہے، میرا ممبر میرے حوض پر ہے، یعنی ممبر کی جو زمین ہے جہاں پر ممبر ہے وہ میرے حوض پر ہے۔ حوض سے مراد حوض کوثر، یہ حوض نہیں، حوض کوثر قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اور اس پر ہمارے امام نے شعر لگایا ساری کثرت باتیں یہ ہیں، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت باتیں یہ ہیں، یہ شعر ہے امام اہل سنت کا، اور یہ آیت کریمہ ہے انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو حوض کوثر سے مالا مال فرمایا، خیر کثیر سے نوازا، حوض کوثر آپ کو عطا فرمایا۔ اس کی بہت سی تشریحات، وقت قلیل ہے، اور اس سے مراد حوض کوثر بھی ہے، وہ حوض کوثر جس کے بارے میں 50 سے زیادہ روایتیں موجود ہیں جن میں آیا ہے کہ حوض کوثر ایک مہینے کی مسافت پر ہے، یعنی اس کی جو لمبائی چوڑائی وہ 1 مہینے کی مسافت پر ہے۔ راوی حدیث غالباً حضرت انس بن مالک ہیں یا حضرت ابو ہریرہ، مجھے شبہ ہو رہا ہے، انہوں نے فرمایا کہ اگر ایک سفر کرنے والا برق رفتاری کے ساتھ تیزی کے ساتھ سفر کرے تو 1 مہینے سفر کرنے کے بعد جہاں پر وہ پہنچے گا حوض کوثر کو اتنی لمبائی ہے، اتنی چوڑائی اتنی لمبائی، وہ چوکور ہے، اس کی چوڑائی لمبائی برابر ہے، بلکہ محققین فرماتے ہیں کہ اس کی گہرائی بھی برابر ہے، نشیب و فراز نہیں ہے۔ تو یہ حوض کوثر جس کے بارے میں حضور رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، اور اس کی جو زمین ہے اس میں مشک و عنبر سے زیادہ خوشبو آ رہی ہے، اور اس کے جو پیالے ہوں گے جن میں بھر بھر کے غلاموں کو پلایا جائے گا۔ ہمارے امام نے مناجات میں کہا ہے کہ یا الہی جس زبانیں باہر آئیں پیاس سے، ساقی کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو، بولی آمین، یہ دعا بھی ہے، آمین ثم آمین اللہم اجعلنا منہم۔ تو اب دیکھیں وہ جو کٹورے جن سے بھر بھر کر امتیوں کو پلایا جائے گا وہ تعداد میں ستاروں کی برابر ہوں گے، یعنی جس طرح ستارے گنے نہیں جا سکتے، ان کی تعداد گنی نہیں جا سکتی، ان کے کٹوروں کی تعداد بھی گنی نہیں جا سکتی ہے۔ اور بعض روایتوں میں آیا کہ اس حوض کوثر میں جنت کے 2 پرنالے گر رہے ہوں گے، ایک سونے کا ایک چاندی کا، سونے کا پرنالہ اور ایک پرنالہ چاندی کا، اور غلامان مصطفیٰ کو صحابہ کرام بالخصوص خلفائے راشدین بالخصوص علی شیر خدا مولا کائنات اپنے ہاتھوں سے بر کر پلا رہے ہوں گے، اور کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے کہ آقا دو جہاں اپنے ہاتھوں سے، اپنے مقدس ہاتھوں سے ان کو سیراب فرمائیں گے، ان کو فیض یاب فرمائیں گے۔ بہرحال تو حضور نے فرمایا کہ یہ جو میرا ممبر ہے جس پر کھڑے ہو کر میں خطبہ دیتا ہوں یہ میرے حوض کوثر پر ہے۔ اب اس کا مطلب کیا حوض کوثر پر ہے؟ یعنی میرا یہ ممبر حوض کوثر سے بہت قریب ہے۔ یہ جو زمین حوض کوثر کی ہے یا تو یہ قیامت کے دن حوض کوثر کے بغل میں رکھی جائے گی، یا اس کو حوض کوثر سے بہت زیادہ اتصال، بہت زیادہ تعلق، بہت زیادہ لگاؤ، اور اس کا رشتہ حوض کوثر سے بہت زیادہ بہت گہرا ہے۔ یعنی جو بھی میرے ممبر کے قریب ہوگا وہ حوض کوثر سے قریب ہو جائے گا، جو ممبر سے قریب ہو کر بیٹھ کر میری باتیں سنے گا تو گویا کہ وہ حوض کوثر سے قریب ہو گیا۔ تو حضور نے ترغیب دی کہ اگر تم حوض کوثر کے قریب ہونا چاہتے ہو تو میری بارگاہ میں آ کر مجھ سے دور مت بیٹھو، بلکہ میرے قریب آ کر میرے بغل میں بیٹھا کرو، میرے ممبر کے پاس، کیونکہ جو میرے ممبر کے قریب ہوگا وہ ایسے ہی ہے گویا کہ وہ قیامت کے میدان میں حوض کوثر کے قریب ہو گیا ہے۔